السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کو پڑھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ اب میں اس کی تجوید بیان کرنے لگا ہوں۔ هو الذی انزل، دیکھیں لذی کے آخر میں یا مد آ گیا اور انزلہ کے شروع میں حمزہ آیا ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کا حکم یہ ہے کہ مرضی ہے کہ اس مد کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، 3 کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے یا 4 کے برابر۔ اور یہ انزلہ، یہ نون ساکن کے بعد زا آیا ہے اور زا حروف اخفا میں سے ہے، تو اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے نہیں لگائیں گے اور غنہ کریں گے۔ علیک الکتاب منہ آیاتم، تنوین کے بعد میم آیا ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے، تو ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ دیکھیں آیاتم، تم، باقی آپ کو تو پتہ ہے کہ کھڑا زبر کو ہمیشہ کھینچا جاتا ہے۔ محکماتن، یہاں تنوین کے بعد ہا آیا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، تو صرف اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں دیکھیں ہن، نون پر تشدید ہے، غنہ ہوگا۔ میم پر تشدید ہے، غنہ ہوگا۔ یہ نون پر تشدید کا ہونا اور میم پر تشدید کا ہونا، یہ دونوں ایسے حرف ہیں کہ اگر ان پر تشدید آ جائے تو ہر صورت میں غنہ کرتے ہیں۔ تو ہن ام الکتاب واخر متشابہات، ٹھیک ہے، متشابہات۔ اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو متشابہاتوں پہ غنہ ہوگا، متشابہاتوں اس طرح۔ فاما، میم پر بھی تشدید آ گئی تو یہاں غنہ ہوگا۔ لذینہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فا یا ظرفی، اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ قلوبہم، واو سے پہلے پیش آیا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ زیغون، تنوین کے بعد فا آیا ہے تو لہٰذا اسے 1 الف کے یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی۔ فیتبعون، واو سے پہلے پیش آیا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ما تشابہ، میم الف زبر ما، 1 الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تشابہ، تشا، اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے زبر آیا ہے۔ منہب، یہاں پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو آواز مخرج سے ٹکرائے گی۔ منہب ابتغاء الفتنة، یہاں مد متصل ہے کیونکہ ابتغاء جو ہے نا، ابتغاء کے آخر میں الف مدہ اور حمزہ اسی کے شروع میں آیا ہے، تو ایک ہی لفظ کے اندر مدہ اور حمزہ جمع ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے اسے 5 الف کے برابر یا 4 الف کے برابر لازمی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ منہ ابتغاء
ٹھیک ہے، فتنتی وابتغاء، یہاں بھی دیکھیں وب با حرف قلقلہ کا آواز مخرج سے ٹکرائے گی، اور وابتغاء اس مد کو بھی مد متصل کہتے ہیں، لازمی 4 الف کے برابر، اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تأویلی، یا سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وما، میم الف زبر ما 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یعلم تأویلہ، یا سے پہلے زیر آیا ہے، اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الا اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، الا اللہ۔ والراسخون، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فی العلم، اسے یقولون، واو سے پہلے پیش ہے اور یہاں بھی واو سے پہلے پیش ہے، دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آمنا، نون پر تشدید ہے تو اس وجہ سے یہاں غنہ ہوگا۔ آمنا، نون الف زبر نا، اسے 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بہ، آمنا بہ، کلم، تنوین کے بعد میم حروف یرملون کا آیا ہے تو ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے، یعنی ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا۔ کس طرح؟ کلم من عند، اور اب یہاں نون ساکن کے بعد عین آیا ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے تو صرف اظہار ہوگا غنہ نہیں ہوگا۔ اور عند ربنا، عند، یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد دال آیا ہے اور دال حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا۔ ربنا، نون الف زبر نا 1 الف کے برابر، اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وما یذکر، وما یذکر الا اولو الالباب، وما یذکر الا اولو، الا کے آخر میں الف مدہ، اولو کے شروع میں حمزہ آ گیا، مد منفصل ہے، مرضی ہے اسے 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، 3 کے برابر یا 4 کے برابر۔ اس کو اولل نہیں بلکہ اولو الالباب، اولو الالباب، قلقلہ ہوگا، الباب قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا لفظی ترجمہ اور باب محاورہ ترجمہ و تفسیر کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا کا معنی ہے وہی، الذی، جس، انزل، نازل کی، علیہ کا، آپ پر، کیا نازل کی؟ الکتاب، کتاب نازل کی، یعنی وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ منہ، اس میں سے، یعنی اس کتاب میں سے، آیات، آیتیں، یعنی کچھ آیتیں، محکمات، محکم ہیں یعنی پختہ ہیں، کچھ آیتیں اس میں سے کیا ہیں؟ پختہ ہیں۔ ہن، وہ، ام الکتاب، کتاب کی اصل ہیں، یعنی جو پختہ آیتیں ہیں وہی کتاب کی بنیادی باتیں ہیں۔ وَأُخَرُ، اور دوسری، متشابہات، متشابہ، یعنی کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں، متشابہ۔ اب متشابہ کیا ہے؟ کہ جن کا معنی اور مطلب مشتبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ فَأَمَّا، پس جو، الَّذِينَ، جو لوگ، فی، معنی میں، قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں، زیغن، کچی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، سو وہ پیروی کرتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ما تشابہ، متشابہات، متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، منہ، اس سے، ابتغاء، چاہنا ہے ان کا، یعنی ان کی غرض اس سے کیا ہے؟ الفتنہ، فتنہ ہے، گمراہی ہے۔ متشابہ چیزوں کی وہ پیروی کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کی غرض کیا ہوتی ہے؟ فتنہ اور گمراہی ہوتا ہے۔ وابتغاء، اور وہ ڈھونڈتے ہیں، تأویلہ، اس کا مطلب، یعنی اس کی کھوج میں، اس کے مطلب میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ گمراہی اور فتنہ۔ وما، اور نہیں، یعلم، جانتا ہے، تأویلہ، اس کا مطلب، الا، سوائے، اللہ، اللہ کے، یعنی ایسی متشابہات کا معنی اور مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون، اور مضبوط، فی العلم، علم میں، یعنی جو لوگ مضبوط ہیں علم کے اندر، جن کے پاس علم ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی، اس پر، کل، مانے سب، من عندی، من مانے سے، عند مانے پاس، مانے طرف، ربنا، ہمارا رب، یعنی ہمارے رب کی طرف سے
جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ وما اور نہیں یذکروا سمجھتے الا مگر اولو الالباب عقل والے، یعنی عقل والے ہی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تاویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا مطلب پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے۔ سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دوستو، اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک وہ آیتیں ہیں جن کا معنی اور مطلب بالکل واضح ہے، پختہ آیتیں ہیں، محکم آیتیں ہیں، جیسے اللہ کی توحید، رسالت، روز قیامت وغیرہ، جنت، فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں وہ محکم آیتیں ہیں، پختہ آیتیں ہیں۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جیسے الف لام میم حروف مقطعات، کہ یہ حروف مقطعات جو اس سورت کے اندر بھی الف لام میم کا ذکر ہے، اس کا معنی کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کا معنی اللہ جانتا ہے اور انسان کے علم میں اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ وہ اس کی انتہا کو سمجھ سکیں۔ اب قرآن کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ عرش کیا ہے اور اس پر اللہ کس طرح مستوی ہے، اس کا جو بھی معنی اور مطلب ہے ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ اس کے مطلب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گمراہی، فتنہ پھیلانا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ باقی جن لوگوں کے دلوں میں مضبوط علم ہوتا ہے، والراسخون فی العلم جن کو کہا گیا کہ جن کا علم مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کا جو معنی ہے، اس چیز کا جو مطلب ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو نجران کے کچھ یہودی عیسائی لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور وہ یہ کہنے لگے تھے کہ قرآن میں بھی کلمت اللہ کا ذکر ہے، روح من اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمت اللہ سے مراد کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے صفت کلام ہیں، اور اسی طرح روح من اللہ کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ کلمت اللہ سے مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں، کہ اللہ نے کہا کن ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اور اسی طرح روح من اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت عیسیٰ کو روح دی ہے۔ تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے، لیکن وہ اس کلمت اللہ سے اور روح من اللہ سے معنی اور مطلب یہ لے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت عیسیٰ خود اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ متشابہات آیتیں ہوتی ہیں، اس کا معنی اور مطلب انسان اپنی عقل میں نہیں لا سکتا، اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات ایک بہت بڑی ذات ہے، اور اس ذات کو ہم اپنے علم کے احاطے میں نہیں لا سکتے۔ دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفات کو ہم سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ جس کا معنی اور مطلب میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ هو الذی، وہی اللہ ہے، انزل، کہ اس نے نازل کیا، علیہ کا آپ پر کیا نازل کیا؟ الکتاب، کتاب نازل کی، منہ، اس کتاب میں سے، آیات، کچھ آیتیں ایسی ہیں، محکمات، جو کہ مضبوط اور پختہ آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہی مضبوط اور پختہ آیتیں کیا ہیں؟ کتاب کی اصل بنیاد ہیں،
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری جو آیتیں ہیں وہ متشابہات آیتیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ اتباع کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جو مشتبہ چیزیں ہیں اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، منہ، اس سے ان کی ابتغاء، غرض کیا ہوتی ہے، الفتنہ، فتنہ ان کی غرض ہوتی ہے، وابتغاء، اور ان کی غرض کیا ہوتی ہے، تأویلی، اس کا مطلب جاننا، اس کے مطلب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور ان کا مقصد فتنہ اور فساد ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل اور اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جو پختہ ہیں فی العلم، علم کے اندر، جو علم میں پختہ ہیں، والراسخون پختہ ہیں، فی العلم، علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لے کر آئے ہیں اس پر، کل من عند ربنا، جو ہمارے رب کی طرف، جو کچھ بھی ہمارے رب کی جانب سے ہے، جو کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ وما یذکروا، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے لوگ ہی نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی آیات کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خلاصہ صرف اس کا یہی ہے کہ قرآن کی دو طرح کی آیتیں ہوتی ہیں، ایک محکم پختہ آیتیں ہوتی ہیں اور ایک متشابہ آیتیں ہوتی ہیں۔ پختہ آیتوں کا مطلب بالکل واضح ہوتا ہے، اور متشابہ آیات کا مطلب صرف اللہ جانتے ہیں، اور مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہم اس کا معنی پر ایمان لے کر آئیں، اور اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے کہ جو بھی اس کا معنی ہے ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔